السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کئی قبیلے کے سرداری خیمے میں عثمان سردار، بالا خاتون اور باقی سب سے کہہ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ مقدمے میں ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر میرے بیٹے کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو عدالت کو ان کے سروں پر دھا دوں گا۔ پھر بالا پوچھتی ہے یہ سب آپ کیسے کریں گے؟ عثمان صاحب آئیکوت اور ترہان کو واضح میں داخل ہوتے ہیں، ہاتھ کے جھنڈے ہوتے ہیں، اور وہ جھنڈے وہ عثمان صاحب کے پاس لے کر آتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تلواریں تو نہیں ہوں گی مگر، اور پھر کئی جھنڈوں سے خفیہ تلواریں نکال کر کہتے ہیں ہم ان کا استعمال کریں گے۔ عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اب تمام تیاریاں مکمل ہونی چاہیے، ہم جنگ کے لیے تیار رہیں گے۔ سپاہی کہتے ہیں جو حکم حضور۔ اس کے بعد سب خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب سرحدی بازار میں احمد اور یعقوب صاحب جنگ کی تیاریوں کے لیے تلواروں کو آ رہے ہوتے ہیں۔ احمد کہتا ہے تلواریں اس طرح قالین کے درمیان چھپ جائیں گی اور درمیان اور جاندار قبیلہ کے نیچے یہ قالین بچھائے جائیں گے۔ یعقوب صاحب خوش ہوتے ہیں۔ احمد کہتا ہے میں طلوع آفتاب سے پہلے یہ عدالتی عملے کے ایک آدمی کو دے دوں گا، وہ عدالت سے پہلے یہ ہماری جگہ پر قالین بچھا دے گا، لیکن ایک مسئلہ ہوگا۔ ملکہ کہتی ہے کون سا مسئلہ ہوگا احمد صاحب؟ ہم اس جگہ کو خون کی ندی میں تبدیل کر دیں گے۔ بیٹا تو چلا گیا ہے، بہنے والے خون کے سوا کچھ بھی میرے دل کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں عثمان بھی بغیر تیاری کے نہیں آئے گا، ہم سپاہیوں کو اس جگہ کے قریب رکھا جائے گا جہاں پہ عدالت مقرر ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہیں گے۔ دوسری جانب علاؤالدین کو گونجا کے ساتھ ہی باندھا ہوتا ہے۔ گونجا علاؤالدین کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ علاؤالدین گونجا سے کہتا ہے میرے سے کبھی ناراض مت ہونا گونجا۔ گونجا کہتی ہے کیوں نہ غصہ ہوں علاؤالدین، تم نے ہاتھ کیوں مان لی؟ جانتے ہو کیا ہوگا؟ علاؤالدین کہتا ہے میں نے تمہیں کیا کہا میری زوجہ، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ مزید ستم یہ کہ ابھی حال ہی میں میں نے آپ سے یہی وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ خلافی کرنا جائز ہے؟ گونجا کہتی ہے علاؤالدین اگر زی نے ہماری بات پر یقین نہ کیا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ تو سچ جانتی ہو میں نے احمد کو نہیں مارا۔ اس کے بعد احمد خیمے میں آتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے میں نہیں جانتا تم نے اسے مارا یا نہیں، لیکن میں تمہیں مار ڈالوں گا علاؤالدین، اور زور سے مارنے لگتا ہے علاؤالدین۔ گونجا کہتی ہے نہ کریں بھائی، اسے نہ ماریں۔ علاؤالدین کہتا ہے یہ وہی ہے جو آپ کے مطابق ہے احمد، یہ سمجھ کر کہ تم نے مجھے باندھ رکھا ہے، چلو اسی طرح تمہاری طاقت مکمل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ احمد کہتا ہے تم ایک مردہ ہو علاؤالدین اب بس، اور پھر علاؤالدین کو زور سے مارنے لگتا ہے۔ گونجا اپنے بھائی سے کہتی ہے بس کرو بھائی، بہت ہو گیا۔ احمد کہتا ہے بس کرو، تم نے مجھے کچل دیا، ہماری عزت داغدار کر دی۔ علاؤالدین کہتا ہے اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، میں نے تمہیں بہت دفعہ بتایا کہ میں تمہاری بہن سے پیار کرتا ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے تم نے کیا کیا، تم ہمارے مخالف ہو گئے۔ احمد کہتا ہے نہ میں تم پہ اور نہ تمہاری محبت پہ یقین کرتا ہوں علاؤالدین، تم نے بس ہمارے اور بنو جاندار کے بیچ درار ڈالنے کے لیے یہ کام کیا۔ اور علاؤالدین کے بال پکڑ کر کہتا ہے تم نے میری بہن کو مجھ سے چھین لیا، اور اب ہماری بہن ہم پہ یقین نہیں کرتی اور تم پر یقین کرتی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے اس کی وجہ تم ہی ہو احمد، اگر تم نے بھائی کا کردار ادا کیا ہوتا اور ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے۔ اس کے بعد احمد علاؤالدین کو پھر مارنے لگتا ہے۔ گونجا کہتی ہے بس کرو بھائی، نہ مارو اس کو۔ احمد کہتا ہے علاؤالدین سے کیا تم وہ آدمی ہو جس کے پیچھے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تم میری بہن کی حفاظت بھی کر سکتے ہو کیا؟ اب تم موت کے منہ میں جانے سے پہلے میری بہن کو طلاق دو گے، اور اس کو زور سے مارنے لگتا ہے۔ علاؤالدین مار برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے میں تم نہیں ہوں احمد، میں محبت کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں اور اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر احمد علاؤالدین کو زور سے مارنے لگ جاتا ہے اور اس کا گلا گھونٹنے لگ جاتا ہے۔ گونجا زور سے چلانے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد احمد علاؤالدین کا گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے تو اتنے میں ہی یعقوب سردار علاؤالدین کو بچانے کے لیے آتے ہیں۔ احمد کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو احمد تم؟ یعقوب صاحب احمد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ احمد چھوڑ دیتا ہے۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں ابراہیم اس کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ مر گیا تو عثمان صاحب ابراہیم کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، آج نہیں تو کل یہ مر ہی جائے گا، تم باہر جاؤ احمد۔
محمد پھر باہر چلا جاتا ہے اور یعقوب سردار بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ گونجا ایک رومال نکال کر علاؤدین کو دیتی ہے۔ علاؤدین سے کہتی ہے کیا تم ٹھیک؟ علاؤدین کہتا ہے میں ٹھیک ہوں گونجا۔ وہ رومال سے اس کو زخم کو صاف کرتی ہے۔ بعد یہ ایپیسوڈ کا عام ہوتا ہے۔